رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی شریعت میں، دین میں تبدیلی کی جانے لگی، اور اس تبدیلی کی وجہ کیا بنی؟ امام علی علیہ السلام کے ساتھ بغض، دشمنی اور عداوت۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ امام علی علیہ السلام سے بغض اور عداوت اور دشمنی کی وجہ سے اس دین میں، رسول اللہ کی سنت میں تبدیلی کی کوشش کی گئی، اور علی سے بغض کی وجہ سے دین میں تبدیلی اس لیے کی گئی کیونکہ علی نبی کے بھائی ہیں، نبی کے وصی ہیں، نبی کے ساتھ وہ تعلق ہے جو نفس رسول ہے، جیسے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، سوائے نبوت کے ہر مقام جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ ملاتا ہے وہی امام علی علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو روایات میں آتا ہے، اور صحیح درجے کی روایات ہیں، کہ علی سے بغض کی وجہ سے نبی کی سنت میں تبدیلی کی گئی۔ ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے بنو امیہ دور کے اندر، بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کے زمانے میں، کہ جب علی نام رکھنے کے اوپر بھی پابندی تھی، اور جس کا نام علی ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لوگ اپنا نام جن کا علی ہوتا اس کو بگاڑ کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ میرا نام علیہ ہے۔ علی واضح طور پر کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا، اور لوگوں سے قسمیں لی گئیں طلاق اطاق کی، بڑے بڑے ائمہ محدثین سے، کہ وہ علی سے بیزاری کا اعلان کریں ورنہ ان کے وظیفے بند کر دیے جائیں گے، ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور ان کا جو اموال ہے وہ ضبط کر لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ تو ایسا ایک ظالم خطرناک زمانہ گزرا ہے۔ لیکن شاید لوگوں کو یہ باتیں تاریخ کی معلوم ہوگی، یہ تاریخ کی باتیں ہیں اور یہ صحابہ کے خلاف رافضیوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، لیکن جب ہم ان کے سامنے روایات پیش کریں اور ہم روایات کا مطالعہ کریں، اور یہ بھی کوئی رافضیوں کی کتابوں سے نہیں کہ حدیث کی کتابیں جناب شیعوں کی ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کی اصح درجے کی جو کتابیں ہیں، صحاح ستہ، ان کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد ایسے لوگوں نے کہ جنہیں آج ہمارے ہاں بہت تعریف کرتے ہیں، خاص طور پر نواسب، انہوں نے دین میں تبدیلی کی کوشش کی ہے۔ میں روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور حج کے ایام ہیں، اور حج میں مختلف مقامات کے پر مناسک کے اندر تلبیہ کہا جاتا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ کہتے ہیں اللہ کے لیے گواہی دینا، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پروردگار میں حاضر ہوں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ہم تیرے لیے ہے، ہم عبادت تیرے لیے کرتے ہیں، مدد تجھ سے مانگتے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ جو تلبیہ ہے، اس تلبیہ کو یہ تلبیہ کہنا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اسی طرح نمازوں کے اندر تبدیلی ہوئی، نماز کے اندر لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچا پڑھنا چھوڑ دیا علی سے بغض کی وجہ سے، تکبیرات کو چھوڑ دیا، ہم کہتے ہیں نا تکبیر نماز کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ان تکبیرات کو چھوڑا گیا، بنو امیہ کے لوگوں نے اسے چھوڑا۔ تو اب میں یہ روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سنن نسائی کی۔ اس روایت کا نمبر ہے 3006، انٹرنیشنل نمبر جو اس کا ہے وہ 3006 ہے، یعنی عربی کتابوں کے اندر بھی اور ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے اسے۔ جو اسلام 360 ایپ ہے اس کے اندر یہ 3009 پر یہ روایت موجود ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ معاویہ کے خوف کی وجہ سے لوگوں نے تلبیہ کہنا چھوڑ دیا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کہنا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ کہتے ہیں اخبرنا احمد بن عثمان بن حکیم الاودی، ہمیں روایت کی احمد بن عثمان نے، قال حدثنا خالد بن مخلد، ہمیں خالد بن مخلد نے، قال حدثنا علی بن صالح، ہمیں علی بن صالح نے، عن میسرۃ بن حبیب، عن المنہال بن عمرو، عن سعید بن جبیر، وہ کہتے ہیں سعید بن جبیر سے روایت ہے، یہ مشہور تابعی ہیں، ابن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے ساتھ تھا عرفات کے اندر، فقال ما لی لا اسمع الناس یلبون، تو مجھ سے ابن عباس نے پوچھا کیا ہوا کہ لوگ تلبیہ نہیں کہہ رہے، لوگ یہ نہیں پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، کیوں؟ تو میں نے کہا کہ یخافون من معاویہ کے ڈر کی وجہ سے، معاویہ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے تلبیہ کہنا چھوڑا ہوا ہے۔ تو ابن عباس اپنے خیمے سے باہر نکلے، فخرج من فسطاطہ، اپنے خیمے سے باہر نکلے، فقال لبیک اللہم لبیک لبیک فانہم قد ترکوا السنۃ من بغض علی، باہر نکل کر انہوں نے اونچی آواز میں کہا اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، انہوں نے علی سے بغض کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، علی سے بغض کی وجہ سے۔ ایک مثال تو یہ ہو گئی، دوسری میں آپ کو بتاتا ہوں فتح الباری ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی، جلد نمبر 3 ہے، اس کی حدیث نمبر 784 ہے، 784۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علی کے پیچھے نماز پڑھی۔ باب اتمام التکبیر فی الرکوع، رکوع میں تکبیر کو مکمل کرنا۔ وفی مالک بن الحویرث کے 784 نمبر کی روایت ہے، ابن حجر عسقلانی بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے،
بخاری کہتے ہیں عن عمران بن حسین، عمران بن حسین صحابی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں صلی مع علی بالبصرہ، میں نے علی کے پیچھے بصرہ میں نماز پڑھی. یہ جنگ جمل کے بعد کا واقعہ ہے. فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد اس صحابی کا یہ تبصرہ ہے علی کی نماز کو دیکھ کر کہ اس علی نے، اس شخص نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. فذكر انه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. تو ایسی کیا بات تھی علی کی نماز میں کہ عمران ابن حسین صحابی کہتے ہیں کہ علی نے ہمیں رسول کی زندگی کی نماز یاد دلائی. وہ یہ بات ہے کہ علی جب بھی کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں اور جب بھی جھکتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں. رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں سر اٹھاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ جو اللہ اکبر کہنا ہے اسے علی سے بغض کی وجہ سے بعد کے زمانے میں چھوڑا گیا، علی سے بغض کی وجہ سے. اور ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے، جلد نمبر، یہ میں نے آپ کو بتایا جلد نمبر 3 ہے اسی حدیث کے تحت، اور صفحہ نمبر 399 کہتے ہیں صلی ای عمران مع علی ای ابن ابی طالب بالبصرۃ یعنی بعد وقعۃ الجمل. یہ جمل کے بعد کا واقعہ ہے. آگے لکھا ہے انہوں نے روى طبرانی عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے طبرانی نے روایت کیا ہے ان اول من ترک التکبیر معاویہ، کہ پہلا وہ شخص جس نے تکبیر کو چھوڑا ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے. وروى ابو عبید ان اول من ترکہ زیاد، ابو عبید کہتے ہیں کہ تکبیر کو جس نے سب سے پہلے چھوڑا وہ زیاد ابن ابی، جو جس کو معاویہ نے استلحاق کیا تھا، اپنے ساتھ ملایا تھا. اور یہ بھی ایک پورا باب ہے صحیحین کے اندر موجود ہے کہ زیاد ابن ابی کو کیوں ملایا گیا. وهذا لا ينافي الذي قبله لان زیاد ترکه بترک معاویہ. ابن حجر کہتے ہیں کہ ابو عبید کی یہ بات جو میں نے پہلے کہی کہ سب سے پہلے معاویہ نے چھوڑا، دونوں آپس میں کوئی متضاد نہیں ہے، اس لیے کہ زیاد نے جو چھوڑی ہے تکبیر کو کہنا وہ معاویہ کو دیکھ کر ہی کیا ہوگا، کیونکہ وہ ان کے لشکر میں سے، ان کے حاشیے میں سے. وکأن معاویہ ترکه بترک عثمان، اور معاویہ نے جو چھوڑا ہے تو گویا کہ وہ اس لیے چھوڑا کہ عثمان نے اس کو چھوڑا. لیکن بہرحال بنو امیہ کے زمانے کے اندر تکبیرات کہنے کو چھوڑا گیا، اور یہ اس کو آپ اس تشریح کو دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں پر اسے نقل کیا ہے. تو اب میں آپ کے سامنے جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہے حج کے دوران تلبیہ کہنے کو چھوڑا گیا. سنن نسائی کی حدیث نمبر 3006 اور بعض نسخوں کے اندر 3011 میں، بعض نسخوں میں 3009 کے اوپر مختلف اس میں موجود ہے، مطلب یہ چھاپوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے. اس روایت کے بارے میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ کسی ایک محدث نے، کسی ایک ناقد نے یہ نہیں کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، کمزور درجے کی یا منکر ہے. سب نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. یہاں تک کہ شیخ البانی نے سلسلۃ صحیح سنن نسائی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 343 میں کہا ہے کہ یہ صحیح الاسناد، بالکل صحیح ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے. شیخ زبیر علی زئی کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے، اس کی سند حسن ہے. اور یہ روایت جو نسائی کی ہے جس میں لوگوں نے معاویہ کے خوف سے حج کے دوران میں یعنی تلبیہ کہنا، اللہ کا نام لینا، اللہ کو گواہ بنانا، یہ لوگوں نے چھوڑ دیا. علی کا نام لینا تو وہ تو اس پہ پابندی لگی تھی بنو امیہ کے بعد کے زمانے کے اندر، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ تلبیہ کے اوپر یہ روایت صحیح ابن خزیمہ کے اندر جلد 4 روایت کا نمبر ہے 2830، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے. اور صحیح ابن خزیمہ کے جو محقق ہے محمد مصطفیٰ العازمی صاحب، انہوں نے بھی اس کی جو تحقیق کرتے ہوئے اس روایت کے بارے میں حکم لگایا، کہتے ہیں اسنادہ صحیح، جلد نمبر 4 صفحہ 260. امام حاکم النشاپوری رحمہ اللہ نے اپنی شورح آفاق کتاب المستدرک علی الصحیحین کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے، ولم یخرجاہ، اور بخاری مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا. بخاری مسلم کی شرط پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے بخاری مسلم کے ہیں، اکثریت ان میں سے بخاری مسلم کی ہے. یعنی یہ جو بات بتانے والے ہیں یہ کمزور درجے کے راوی نہیں ہیں، یہ وہی راوی ہیں جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں، یعنی ثقہ راوی ہیں، یہ لوگ کمزور نہیں ہیں، ان پر شک و شبہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ بخاری مسلم کے جو راوی ہیں اہل سنت کا اجماع ہے اس کے اوپر، اہل سنت یہ بات کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کے راوی ان پر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی. بخاری مسلم کے جو راوی ہیں ان کے اوپر، کیونکہ اگر ان پہ آپ حکم لگائیں گے تو بخاری کی روایت کمزور ہو جائے گی. اور حالانکہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ بخاری مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یہ صحیح ہے. ان کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں یہ روایت کمزور ہے وغیرہ. اگر آپ کہتے ہیں تو بخاری پھر صحیح نہیں رہے گی. تو بخاری کے جتنے بھی راوی ہیں ان پر یہ وہ سارے کے سارے اتھینٹک ہیں اور وہ سچے ہیں، دیانتدار ہیں، وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ذہبی نے جو تلخیص المستدرک کی ہے، پھر مستدرک کے روایات کے اوپر حکم لگایا ہے، اس میں ذہبی کہتے ہیں اس روایت کے اوپر کہ یہ بخاری مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے. یعنی ذہبی نے بھی یہاں پر حاکم کی موافقت کی ہے اور حاکم سے اختلاف نہیں کیا. اس روایت کو امام ابو بکر احمد بن الحسین البیہقی المتوفی 458 ہجری، انہوں نے سنن الکبریٰ البیہقی میں اس کو نقل کیا ہے. روایت کا نمبر ہے 9447. اب اس روایت کے جو راوی ہیں
ان کے اوپر میں گفتگو کرتا چلوں، کیونکہ ناصبی کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، ان کا بابا شیخ البانی کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح الاسناد ہے۔ آج کل کے ناصبی یہ زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بچانے کے یہ جو ماموں کی جماعت ہے اس میں ان کے اندر تعصب زیادہ ہے، تو یہ بھڑکے مارنے والے البانی سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، محدثین سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جناب اس کے اندر فلاں راوی ہے، فلاں یہ ہے۔ تو اب اس کے راویوں کے اوپر میں مختصر گفتگو کرتا چلوں۔ اس کے جو راوی ہیں، پہلا راوی احمد بن عثمان بن حکیم الودی، یہ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی ان کے استاذوں میں سے، یعنی بخاری، مسلم، ابن ماجہ اور نسائی نے ان سے روایات کی۔ بخاری میں کتنی روایتیں اس کی؟ بخاری میں اس کی 10 روایتیں، مسلم میں اس کی 5، ابن ماجہ میں 5 اور نسائی میں 14 روایتیں۔ دوسرا راوی جو ہے خالد بن مخلد، اس پر کلام کیا گیا ہے، لیکن اس پر جو کلام ہے وہ کلام کس درجے کے کہ بعض نے کہا ہے کہ جی اس میں تشیع پایا جاتا تھا، یعنی تشیع تھا۔ تشیع اس وقت کا جو تشیع ہے وہ اس سے مراد یہی ہے کہ تفضیل امام علی علیہ السلام، یہی مراد ہے۔ امام نسائی سے جب وہ دمشق کی جامع مسجد میں پوچھا گیا کہ آپ نے علی کے خصائص پر کتاب لکھ دی ہے، معاویہ کے فضائل پر کتاب لکھی، تو انہوں نے کہا کہ لا اشفع اللہ بطنا، اس کے علاوہ تو مجھے ان کی فضیلت میں کوئی روایت نہیں ملی کہ اللہ رسول نے فرمایا تھا ایک موقع پر، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرنا، یہ تو اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملی۔ امام حاکم النشابوری، ان کے اندر بھی بخاری کے اساتذہ میں سے عبید اللہ بن موسیٰ، عبدالرزاق الصنعانی، وہ نام لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ جس مجلس میں اگر کسی کا نام معاویہ ہوتا تھا تو اس پر میری پوری تفصیلی گفتگو ہے کہ اکابرین اہل سنت کے نزدیک معاویہ بن ابی سفیان، ہمارے جو اہل سنت کے اکابرین وہ معاویہ کو کیا سمجھتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے، یعنی ہمارے نزدیک معاویہ بن ابی سفیان کوئی مقدس شخصیات میں نہیں ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اہل سنت اکابرین کے حوالہ جات کے ساتھ کہ ہمارے محدثین، بڑے بڑے محدثین، عبدالرزاق صنعانی، عبید اللہ بن موسیٰ، امام بخاری کے شیوخ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جنگیں کی، اور پھر رسول کی نص موجود ہے کہ فئہ باغیہ، اور عمار کو شہید کرنے والا وہ باغی گروہ، اور انہی کے گروہ نے شہید کیا تھا۔ یہ سب متفق علیہ اہل سنت کے اندر مسئلہ ہے۔ تو یہ خالد بن مخلد بخاری مسلم کے راوی ہیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ان چاروں کے استاد ہیں، چاروں کی شیخ و شیوخ ہیں یہ۔ ابن حجر عسقلانی نے تقریب میں لکھا ہے، کہتے ہیں من کبار شیوخ البخاری، بخاری کے جو بڑے استاد ہیں نا، بڑے چوٹی کے استاد ہیں، خالد بن مخلد۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ خالد بن مخلد یہ کمزور درجے کا ہے تو پھر آپ بخاری کو ہٹائیں، اپنے سامنے سے ہٹائیں، ناسبیوں، سلفیوں، وہابیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، بخاری مسلم سامنے رکھ کر اس پر اندر تمہارا اعتماد اور یقین ہوتا ہے، او جی برا بخاری مسلم میں بتاؤ، بخاری مسلم میں بتاؤ، ہر چیز پورا دین تم نے بخاری مسلم سے نکالنا ہوتا ہے، تو جب بخاری مسلم کے راویوں کی بات آتی ہے تو بخاری مسلم سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، نہیں مانتے پھر بخاری مسلم۔ تو یہ بخاری مسلم کے راوی ہے خالد بن مخلد۔ صحیح بخاری میں ان سے کتنی روایتیں ہیں؟ پوری بخاری آپ کی جائے گی اس طرح اگر آپ خالد بن مخلد کو کمزور کہتے ہیں۔ 32 روایتیں ہیں خالد بن مخلد کی بخاری میں، مسلم میں 28 ہے، ابن ماجہ میں 19 ہے، نسائی میں 4 ہے، ترمذی میں 4 ہے۔ اندازہ لگا کتنی زیادہ روایات خالد بن مخلد سے لی ہیں۔ علی بن صالح الحمدانی، صحیح مسلم میں ان کی 1 ہے، ابو داؤد میں ان کی 2 ہے، ابن ماجہ میں 3، نسائی میں 6، ترمذی میں 2 روایات ہیں۔ میسر ابن حبیب، سنن ابو داؤد میں 1 ہے، نسائی میں 3، ترمذی میں 2 روایات ہیں۔ منہال ابن عمر، صحیح بخاری میں 2 روایات ہے، ابو داؤد میں 6 ہے، ابن ماجہ میں 9، نسائی میں 6، ترمذی میں 6 روایات ہے۔ سعید بن جبیر تابعی، اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں، اور عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہے۔ تو یہ جتنے بھی راوی میں نے آپ کو بتایا بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ اب ان کو آپ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ سنن نسائی کی یہ روایت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کے خوف سے لوگوں نے تلبیہ کہنا چھوڑ دیا تھا، اس کے راوی تمام کے تمام صحیح راوی ہیں، صحیح راوی ہیں۔ معلوم یہ ہوا اس روایت سے، اس کو پیش کرنے کا مقصد کیا؟ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ جنہیں تم علی کے مقابلے میں پیش کرتے ہو ان کو دیکھو کہ ہماری کتابوں میں کیا ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ علی کے مقابل لے کر آتے ہو، جناب کلہم عدول، علی سے جنگ کی لیکن پھر بھی اجتہاد کا ثواب ہے، ہاں فضائل فلاں فلاں فضائل ہے، یہ فضائل ہیں اہل سنت کی کتابوں میں۔ اور ایک پیر صاحب ہیں کراچی کے، وہ کہتے ہیں کہ میرے جنازے میں وہ شخص نہ آئے کہ جو معاویہ سے ادنا بغض رکھتا ہو۔ میں اس پیر کے لیے کہتا ہوں، اول تو یہ پیر سو ہے، مشائخ سو ہیں یہ لوگ۔ یہ اگر آپ اس طرح کی وصیت کرتے ہیں کہ میرے جنازے میں فلاں نہ آئے، تو یہ وصیت کرنا ہوا نا۔ آپ تو وصیت کریں پیر صاحب، اور رسول نے اس دنیا سے جاتے ہوئے کوئی وصیت نہیں کی، رسول نے نہیں فرمایا، کوئی وصیت نہیں کی ہوگی اس دنیا کو، ویسے ہی امتیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے، کوئی وصیت نہیں کی کہ میرے بعد جانے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، قرآن اور میری عطرت کو تھام کے رکھنا ہے۔ آپ تو پیر صاحب دنیا کو وصیت کرتے جاتے ہیں، میرے جنازے کو فلاں ہاتھ نہ لگائے، اس کو فلاں کوئی کندھا نہ دے جو معاویہ کے لیے بغض رکھتا ہو، کسی صحابی کے لیے بغض رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے وصیت کر دی ہے، ایک وصیت ہماری بھی سن لیں کہ ہمارے بھی جنازوں کو وہ شخص ہاتھ نہ لگائے کہ جو علی کے دشمنوں کی محبت رکھتا ہو، ذرا بھی اس کے دل کے اندر محبت ہو، جس نے علی کے ساتھ دشمنی کی، علی کو سب کو ختم کیا، علی کو ستایا، امام علی علیہ السلام کو۔ تو آپ وصیت کر کے جائیں، اور پیغمبر نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، پیغمبر نے امت کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ پیر صاحب دنیا کو وصیتیں کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کن علماء سے آپ
تعلق قائم کریں کہ جو فلاں فلاں کی حرمت اور عظمت کے قائل ہوں. یہ کہتا یہ چلوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیران باطل اور یہ پیران سو ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول کی وصیت، ان کی کتاب آپ پڑھ لیں، فیضان سنت، پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے فیضان سنت، یعنی سنت کا فیضان. اور پورے سنت کی اس کتاب کے اندر حدیث الثقلین موجود نہیں ہے. حدیث الثقلین اپنی وصیت تو یہ دنیا کو بتا رہے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر کہ جناب میری وصیت یہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، تم نے اس پر عمل کرنا ہے ماشاءاللہ. اور رسول کی جو سنت ہے، رسول کی جو وصیت ہے جو امت کے لیے کی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، قریب ہے کہ ایک فرشتہ آ جائے اور میں اس کی بات کو لبیک کہہ دوں، میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے بعد تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور خدا کے لیے میرے اہل بیت کو مت ستانا، خدا کے لیے میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خدا کے لیے میرے اہل بیت کی اتباع کرنا، خدا کے لیے میرے اہل بیت کے پیچھے چلنا. قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، من کنت مولا فہذا علی مولا. اتنی وصیت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو، اور اس کو ذکر ہی نہیں کرتے، یہ لوگ بیان ہی نہیں کرتے. تو وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر ساری اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول کی وصیت کو چھوڑ دیا، اور بعد میں جو طلقاء تھے اس طلقاء کی محبت ان کے دلوں کے اندر اتنی جم گئی کہ اگر انہوں نے دین کو بھی چھوڑا ہے تو یہ کہتے ہیں بس صحیح ہے، ہم اسی کے اوپر ہیں. یہ اپنے فرقوں کو بچا رہے ہیں، ورنہ اس روایت کا کیا جواب ہے ان کے پاس سوائے اس بات کے نا کہ یہ ضعیف ہے، کمزور ہے. حالانکہ کہہ نہیں سکتے، ان کے بزرگوں نے، بابوں نے، سب نے لکھ دیا ہے کہ یہ صحیح الاسناد ہے. اب اس زمانے میں تمہاری کوئی بات کا اعتبار ہے؟ تمہاری باتوں کا ہم اعتبار کریں گے؟ جناب نہیں، اس میں فلاں کمزور راوی نہیں. آپ کی باتوں کا اعتبار کیسے ہو سکے جب آپ کے اصول کے مطابق آپ کے بزرگوں نے اس کو صحیح کہا ہے؟ ہاں اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی روایت معتبر نہیں ہے تو اس لیے کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم قرآن کے مقابل کسی چیز کو نہیں سمجھتے. لیکن آپ کے نزدیک تو اصل یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کے بزرگوں نے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بابوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کی کہانیوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو آپ کو تو پورا سلسلہ اسی کے اوپر چلتا ہے نا. تو اس لیے آپ کو اس طرح کی روایات سے ہاتھ آپ نہیں اٹھا سکتے، آپ کو ماننا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.